تو وہ اگر ہوا تو پھر تو ان کی حکومت بھی جاتی ہے، کیونکہ ان کا سبقت ختم ہو جاتی ہے اس کامن میں اور کانگریس میں. چلیے یہ تو ان پہ پریشر ہے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے اس پریشر کی وجہ سے بکھلاہٹ ہے، اس بکھلاہٹ کی وجہ سے فیصلے ہیں، اور جب بکھلاہٹ پہ فیصلے ہوں تو اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اور اسی وجہ سے آپ نے خود ذکر کیا جو کینٹ کا، جو کینٹ جو ہے وہ ایک بہت اہمیت کے حامل ہیں، بہت قریبی تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے، ساری زندگی مرین میں رہے ہیں، سینئر پوزیشن میں رہے ہیں، اور ابھی کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ہے اس کے سربراہی کر رہے تھے. تو اس طرح کے اور ریزگنیشنز جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے نظر. ایک خطرناک موڑ میں بتا دوں، جس طریقے سے ایسکالیٹ ہوتا جا رہا ہے، جس کا ذکر میں نے اپنے مارچ کے آرٹیکل میں لکھ کے، انگریزی میں آرٹیکل وہ گوگل پہ بھی موجود ہے، جس پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ پر اسرائیل جانے میں بھی دیر نہیں کرے گا. اور وہ ایک خطرناک موڑ ہے جس کو اسرائیل کے ڈاکٹرین میں کہلاتا ہے سیمسن آپشن. سیمسن آپشن ڈاکٹرین وہ مذہب سے بھی جڑا ہوا ہے کہ اسرائیل پہ اگر ایسا وقت آئے تو نیوکلیئر چلا دے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چیزیں تھمتی نظر نہیں آ رہی ہیں، تمام معاملات بڑھتے نظر آ رہے ہیں. اور اگلے چند گھنٹے میں جس طرح پاسداران نے اعلان کر دیا ہے کہ اب آپ نے ہمارے تو آئل فیسلٹیز اور گیس فیسلٹی پر حملہ کر لیا، اور اب آپ کو انہوں نے ایویکویشن آرڈر دے دیا، وارننگ دے دی ہے، گلف کے تقریباً بڑی بڑی فیسلٹیز کو ہم آ رہے ہیں. اور اب تک انہوں نے جو کیا پاسداران نے اس کے بعد میں حملہ کیا. اور آج ہی تلسی گبارڈ جو اس وقت سینٹ کے سامنے بیان دے رہی ہیں، جب ہماری گفتگو چل رہی ہے اس وقت تو بیان دے رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ چائنا کی ٹیکنالوجی اور رشیا کی ٹیکنالوجی اتنی آ چکی ہے ایران سمیت کہ وہ ہمارے ڈیفنس سسٹم کو چیرتی ہوئی نکل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان کے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ چلا کے ختم ہو گئے. میں بیسٹر صاحب اس پہ دوبارہ آپ کی طرف بھی آتی ہوں میں، کیونکہ منصور صاحب کے آگے کچھ مصروفیت بھی ہے. منصور صاحب، اجلاس جو آج ریاض میں جاری ہے اس سے کیا توقع رکھی جائے؟ آپ ہمارے لیے اس پہ اپنے کنکلوڈنگ کامنٹس دیجیے گا. ابھی تک جو عرب ممالک کا اس کے اوپر موقف ہے وہ کتنا حد تک واضح ہے، یا کس حد تک اس میں وضاحت کی اب آئندہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ضرورت محسوس ہوگی؟ ایک اور چیز کو بھی اگر آپ ایڈریس کرنا چاہیں، عوام کی سطح پر مڈل ایسٹ میں کیا سینٹیمنٹ ہے اس جنگ کو لے کر؟ جی، جہاں تک تو یہ جو جی سی سی کنٹریز کے باہمی تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں جو ماضی میں ایک تھوڑی سی سٹرین ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی، خاص طور پہ سعودی عرب اور یو اے ای کی، وہ بھی ریسنٹلی جو ایک اپروچمنٹ ان کی دیکھنے کو ملی ہے، خاص طور پہ جو قیادت لیول پہ جو رابطہ ہوا ہے، اس کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا اجلاس ہے اس سے بڑی توقعات وابستہ ہیں. لیکن بہت زیادہ چیزیں جو ہیں کوئی کنکریٹ شاید سامنے نہ آ سکیں، کیونکہ ابھی بھی کچھ اختلافات اس نوعیت کے باقی ہیں کہ جس کی وجہ سے خاص طور پہ جو یو اے ای کا بہت زیادہ پرو اسرائیلی کیمپ کے اندر موجودگی ہے، وہ باقی جو ممالک ہیں جی سی سی کے، ان کے لیے بہت بڑی تکلیف کا باعث ہیں، بالخصوص سعودی عرب کے لیے. جہاں تک عوامی سطح پر اس پوری جنگ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بہت زیادہ پریشانی موجود ہے اس وقت، خاص طور پہ کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ مقامی آبادی سے زیادہ وہاں پہ تارکین وطن کی تعداد ہے، اور ان کو جس انداز سے اپنے ڈے ٹو ڈے معاملات کو ایگزیکیوٹ کرنے میں مسائل، اور خاص طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ خاص طور پہ جو ایشین لوگ ہیں وہ اس عید کے موقع پہ بہت سارے لوگ اب ٹریول کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنے اپنے فیملیز کی طرف آتے ہیں. تو اس وقت پورا وہاں پہ جو ایک ان کا ایئر ٹریفک کا نظام جو چوک ہوا ہے، جو ایئرپورٹس بند ہیں، ایئر لائنز اس وقت گراؤنڈ ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت بڑی ایک پریشانی پائی جاتی ہے، کیونکہ لوگ اگرچہ وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ اس وقت یو اے کی حکومت نے بعض چیزوں پہ انہوں نے کیپ بھی لگایا ہے، بالخصوص جو ترسیلات زر ہیں اس کے حوالے سے خاص اماؤنٹ سے زیادہ وہ بھیجنے کی اجازت نہیں دے رہے. یہی وجہ ہے کہ یو اے ای کے بعض ادارے انہوں نے اپنے جو ملازمین کو ہیں، جو گلف کے بعض ادارے جو سعودی عرب کے اندر بھی ہیں، انہوں نے اپنے ملازمین کو جو اپنی عید کی تنخواہیں ہیں وہ تقریباً 12 تاریخ کو ہی ادا کر دی تھی، تاکہ وہ جو ریمیٹنس کا ایک کیپ لگنا ہے اس سے وہ لوگ متاثر نہ ہو سکیں. تو ایک اوورال وہاں پہ پینک ایک صورتحال موجود ہے، اگرچہ اس کو سرکاری سطح پہ اکنالج نہیں کیا جاتا. اور خاص طور پہ وہاں پہ اس وقت سوشل میڈیا اور اس نوعیت کی جو کمیونیکیشن کے دیگر ذرائع ہیں اس پہ بہت زیادہ ایک کنٹرول بھی ہے ان حکومتوں کا، اور ایسے لوگ کہ جو اس نوعیت کی ڈسکشن میں بہت اوپنلی حصہ لیتے ہیں ان کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کو ٹریس آؤٹ کر کے خاص طور پہ ایسی تصاویر اور ایسی انفارمیشن آؤٹ کرنے کے جرم میں
بعض لوگوں کو ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام اس جنگ کے میں سمجھتا ہوں وہ منفی پہلو ہیں کہ جو اس وقت یعنی عام لوگ بھی برداشت کر رہے ہیں, جو ان ملکوں کے شہری ہیں وہ بھی برداشت کر رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کے پوری دنیا جو ہے اس وقت ایک سٹینڈ اسٹل پر آ گئی ہے کہ اس وقت اگلا سٹیپ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کیا لیتے ہیں, اور ان کے اشارے پر اسرائیل جو ہے کیا تباہی و بربادی ایران اور خطے میں پھیلاتا ہے. ٹھیک, منصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جمیل صاحب, اب یہ غیر معمولی اقدامات تو یو اے ای کی طرف سے لیے جا رہے ہیں, ایک بہت بڑا معاشی نقصان ابھی تک تو اس جنگ میں ان کو ہو بھی چکا ہے. جو سٹیٹمنٹ تھا یو اے ای کا کل وہ یہی تھا کہ ایران کن ہے کہ ایران ان کی سرزمین پر رد عمل میں حملے کر رہا ہے. یو اے ای نے کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی ہے. کیا ایکسپیکٹ کیا جائے ایک آج کے اس ریاض میں ہونے والے اجلاس سے, عرب ممالک سے اور جو مسلم ممالک اس میں شریک ہو رہے ہیں, کیونکہ ایسا اعلامیہ آ سکتا ہے جو دباؤ بلڈ کرے؟ جی ہاں, اس میں جو میں نے آپ کو پہلے توقع ظاہر کی ہو سکتا ہے کہ وہ شامل ہو جائیں. اب تک تو پاکستان کی بھی یہی کوشش رہی, کنسلٹیشن جب پاکستان کرتا رہا سعودی عرب کے ساتھ خاص طور پر, کہ اس میں کسی طرح شامل نہ ہو, اس لیے کہ اس میں ایک جملے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کاسٹ آف ریٹیلیشن از ہائر دین کاسٹ آف ریسٹرین. اگر برداشت کریں گے تو اس کی قیمت کم ہے, اگر ریٹیلیٹ کریں گے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. اب تک ایران انہی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور انہی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے لنکڈ ہے امریکہ کے ساتھ. اچھا, اب دوسرا آپ نے دوسری بات کی, یس کوئی بھی خلیجی ملک وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اجازت دی, ہم نے منع کیا ہے کہ ہمارے ایئر اسپیس بھی استعمال نہ کریں, ہماری آپ ٹیریٹوریل لمٹس کو بھی استعمال نہ کریں امریکہ کو. لیکن اس سے ایک بڑا سوال اٹھتا ہے سامنے کہ کیا امریکہ اجازت لے گا ان سے, یا امریکہ کے پاس اتنا کمزور ہے امریکہ کہ ان سے اجازت لے گا. میں تو اس خدشے اور کا مجھے اس وقت اندازہ ہے کہ پریشر جو ہے خلیجی ممالک پر, اس پریشر میں وہ شامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس دیکھیں انہی امریکہ کے دیے ہوئے بہت سارے پینیٹریشن کو روکنے کے لیے جو ان کے جو تھاڈز ہیں اور جو پیٹریاٹس ہیں, ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, اس کو مزید, کیونکہ امریکہ کا تو بہت سارا اسلحہ خاص طور پر جو ڈیفنس سسٹم ہے میزائلوں کے خلاف وہ تو خرچ ہو گیا اور وہاں کھلبلی مچی ہو گئی ہے. آخر کیا وجہ تھی کہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے مینوفیکچررز کی, اسلحہ سازوں کی میٹنگ کی. پہلی دفعہ وائٹ ہاؤس میں یہ ہوا ہے کہ اسلحہ سازوں کی تمام کی میٹنگ کر کے ان سے کہا گیا ہے, گزارش کی گئی ہے کہ آپ اپنے مینوفیکچرنگ کو بڑھائیں, لیکن یہ چند مہینوں میں اور چند دنوں میں تو مینوفیکچرنگ نہیں بڑھ سکتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.